جنگل میں ایک طاقتور شیر اور ایک عقلمند ہاتھی رہتے تھے۔ جنگل کا ہر جانور شیر سے ڈرتا تھا کیونکہ وہ جنگل کا بادشاہ تھا۔ اس کی طاقت اور داؤ کے سامنے کوئی بھی نہیں ٹھہر سکتا تھا۔ شیر اپنی قدرتی طاقت پر بہت گھمنڈ کرتا تھا اور سمجھتا تھا کہ وہ سب سے بڑا ہے۔ دوسری جانب ہاتھی ایک مہربان اور سمجھدار جانور تھا۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتا تھا اور جنگل کے جانوروں کے درمیان امن قائم رکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ ہاتھی کی دوستانہ طبیعت کی وجہ سے تمام جانور اس کا احترام کرتے تھے اور اس کی رائے کو اہمیت دیتے تھے۔ ایک دن شیر نے ہاتھی سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ شیر نے ہاتھی سے کہا، کیوں نہ ہم دونوں ایک دوسرے کی طاقت کا بھرپور استعمال کریں؟ تمہارے پاس طاقت ہے لیکن تم ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتے ہو۔ تمہیں اپنی طاقت کو میری ساتھ مل کر استعمال کرنا چاہیے۔ شیر صاحب، طاقت کا صحیح استعمال صرف دوسروں کی مدد کرنے میں ہے۔ اگر ہم سب ایک دوسرے کا ساتھ دیں تو جنگل میں امن و سکون رہے گا۔ شیر نے یہ بات سن کر منہ چپ کر لیا، لیکن دل میں یہ سوچا کہ ہاتھی کو اپنی طاقت دکھانی چاہیے۔ کچھ دن بعد جنگل میں ایک زوردار طوفان آیا۔ ہوا تیز چل رہی تھی اور بارش کی بوندیں زمین پر گر رہی تھی۔ تمام جانور خوفزدہ ہو گئے اور ایک جگہ جمع ہونے لگے۔ شیر نے اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے جانوروں کو ڈرا دیا کہ اگر وہ باہر نکلیں گے تو وہ انہیں کھا جائے گا۔ ہاتھی نے دیکھا کہ جانور خوف سے کانپ رہے ہیں۔ اس نے سوچا کہ شیر کی طاقت کا خوف جانوروں کے لیے بہت خطرناک ہے۔ وہ شیر کے پاس گیا اور کہا، شیر صاحب، ہمیں جانوروں کی مدد کرنی چاہیے، نہ کہ انہیں ڈرانا۔ یہ وقت ہے کہ ہم سب مل کر کام کریں۔ لیکن شیر نے اسے نظر انداز کیا اور اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے کہا، میں ہی جنگل کا بادشاہ ہوں، میری بات مانو یا پھر تمہیں نقصان ہوگا۔ ہاتھی نے شیر کی باتوں پر توجہ نہیں دی اور جانوروں کی طرف بڑھا۔ اس نے اپنے بڑے جسم کا استعمال کرتے ہوئے ایک محفوظ جگہ کی طرف جانوروں کی رہنمائی کی۔ ہاتھی نے کہا، آؤ دوستو، میرے پیچھے آؤ، ہم ایک ساتھ اس طوفان کا مقابلہ کریں گے۔ انہوں نے ہاتھی کی رہنمائی میں ایک محفوظ جگہ پر پناہ لی جہاں وہ طوفان سے بچ سکے۔ ہاتھی کی رہنمائی نے تمام جانوروں کو ہمت دی اور وہ سب ہاتھی کے پیچھے چلنے لگے۔ انہوں نے ہاتھی کی رہنمائی میں ایک محفوظ جگہ پر پناہ لی جہاں وہ طوفان سے بچ سکے۔ جب طوفان ختم ہوا تو شیر کو احساس ہوا کہ اس کی طاقت کا کوئی فائدہ نہیں جب وہ جانوروں کی مدد نہیں کر سکتا۔ اس نے دیکھا کہ ہاتھی نے کس طرح تمام جانوروں کو محفوظ کیا۔ شیر کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ ہاتھی کے پاس گیا۔ میں نے غلطی کی، میں نے اپنی طاقت کا غلط استعمال کیا۔ شیر نے کہا، تمہاری مہربانی نے جانوروں کی جان بچائی، میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ ہاتھی نے نرم لہجے میں جواب دیا، یہ کوئی بڑی بات نہیں شیر صاحب، ہم سب کو ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ طاقت کا اصل مطلب ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے۔ اس دن کے بعد شیر اور ہاتھی ایک دوسرے کے بہترین دوست بن گئے۔ شیر نے سیکھا کہ طاقت کا صحیح استعمال ہمیشہ دوسروں کی مدد میں ہی ہے۔ ہاتھی نے شیر کو سکھایا کہ دبدبے کے ساتھ ساتھ محبت اور دوستی بھی بہت اہم ہے۔ شیر نے اپنی طاقت کا استعمال جنگل کے دوسرے جانوروں کی حفاظت کے لیے کرنا شروع کر دیا۔ وہ سب کے ساتھ مل کر جنگل میں امن قائم کرنے کے لیے کام کرنے لگا۔ ہاتھی اور شیر نے مل کر جنگل کے دوسرے جانوروں کو یہ سکھایا کہ اگر ہم سب مل کر کام کریں گے تو ہم کسی بھی مشکل کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حقیقی طاقت صرف جسمانی طاقت نہیں ہے بلکہ ایک دوسرے کی مدد کرنے میں ہے۔ دوستی اور اتحاد کی طاقت سب سے بڑی ہوتی ہے اور ہمیں ہمیشہ دوسروں کے ساتھ مل کر چلنا چاہیے۔ اس طرح ہم سب مل کر ایک خوشحال اور امن سے بھرپور زندگی گزار سکتے ہیں۔